بکر صدیق نے بحیثیت صدر مملکت اور ابو بکر صدیق کی فوج نے جو صحابہ پر مشتمل تھی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری فوج بھی دستور کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کرے۔ دستور میں کیا ہے؟ ہم دستور کی بات کرتے ہیں، دستور سے بات کی بات نہیں کرتے۔ ہم دستور کے مطابق کہتے ہیں کہ دستور میں اسلام سرکاری مذہب ہے، دستور میں قرارداد مقاصد ہے، دستور میں قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے حلف نامے میں کہ میں مسلمان ہوں، اور جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو ملعون الدجال کو نبی مانتے ہیں وہ غیر مسلم ہے، وہ عیسائی اور یہودی اور قادیانی اور بدھ یہ سب غیر مسلم اقلیتیں ہیں۔ تو قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ جب ہم پھر مسلمان ہو گئے وہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب، قادیانی ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ اس نمک پاشی کے نتیجے میں فساد بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ فسادی نہیں ہیں۔ قادیانی سب سے بڑے فسادی ہیں، ان کو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے پیسہ ملتا ہے۔ ان کی وفاداریاں مرزا غلام قادیانی جہاں دفن ہے ہندوستان میں، ان کی وفاداریاں ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ ان کا سب سے بڑا دفتر مرکزی سیکریٹریٹ تل ابیب میں ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ثابت کر چکے ہیں۔ تو یہ قادیانی، ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، ہنود اور یہود سے ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ پاکستان میں دیمک کی طرح سے ملک کو چاٹ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے الگ ہوا، مشرقی پاکستان ان کی سازشوں کی وجہ سے الگ ہوا۔ ایم احمد جو یہاں غدار قادیانی بیٹھا ہوا تھا، مرزا غلام کا پوتا، اس نے سازشیں کر کے مشرقی پاکستان کے فنڈز روک کر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت کو ختم کیا۔ یہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ امریکن ایجنٹ ہے، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہے۔ ان سے پاک کرنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جعلی نبی مرزا غلام کو لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی جعلی نبی، اگر کوئی جعلی چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم اس ملک میں برداشت نہیں ہو سکتا تو ہم مسلمان بھی کوئی جعلی نبی اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، آپ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے کہ خالد ابن ولید جن کا لقب سیف اللہ، وہ عظیم مسلمان جنرل عیسائی فوج کے مقابلے پر شام میں تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا واپس آؤ، ابو عبیدہ ابن الجراح العامری امین الامہ کو کمان دو اور تم اس کا مقابلہ کرو۔ جعلی اور جھوٹے نبی سے، نبی کے وجود سے زمین کو پاک کر دو۔